الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء ہے، بے منزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے۔ جس طرح علائے تنبیہ ہے اسی طرح اما حرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء ہے، بے منزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے۔ جس طرح علائے تنبیہ ہے اسی طرح اما حرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ
اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاح ہے، بے منزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے، جس طرح علائے تنبیہ ہے اسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاح ہے، بے منزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے، جس طرح علائے تنبیہ ہے اسی طرح اما حرف استفتاح بھی ہے، یعنی شروع کلام میں آتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے مخاطب کو۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاح ہے، بے منزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاح ہے، بے منزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے،
جس طرح علائے تنبیہ ہے اسی طرح اما حرف استفتاء بھی ہے، یعنی شروع کلام میں آتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے مخاطب کو، ٹھیک ہے، جیسا کہ امیر المومنین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء ہے، بمنزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء ہے، بمنزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء ہے، بمنزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے۔
جس طرح علائے تنبیہ ہے اسی طرح اما حرف استفتاء بھی ہے، یعنی شروع کلام میں آتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے مخاطب کو، ٹھیک ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء ہے، بمنزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے، جس طرح علائے تنبیہ ہے اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء ہے، بمنزلہ علائے تنبیہ کی ہے۔ اما حرف استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ اول کلام میں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت
افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما علی وجہین احدہما ان تکون حرف استفتاء بمنزلت علی کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اما کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو اما ہے میرے عزیزو، اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ اما دو وجہوں پر آیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ اما حرف استفتاء ہے، بے منزلہ علائے تنبیہ کے ہے۔ اما حرف استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول کلام میں آتا ہے،